36 رکوع سے 36 غالباً 36 ہے رکوع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. كذبت قوم لوط المرسلين جھٹلایا قوم لوط نے پیغمبروں کو. اذ قال لهم اخوهم لوط جب کہا ان کو ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے الا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو انی لکم رسول امین یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو. وما اسألکم علیہ من اجر اور میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی بدلہ. ان اجری الا علی رب العالمین یقیناً میرا بدلہ تو تمام جہانوں کے پالنے والے پر ہے. اتأتون الذکران کیا تم آتے ہو مردوں پر من العالمین جہان والوں میں سے. وتذرون ما خلق لكم ربكم اور چھوڑتے ہو وہ جو تمہارے لیے پیدا کیا تمہارے رب نے. من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے. بل انتم قوم عادون بلکہ تم حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو. قالوا لئن لم تنته يا لوط لوگ کہنے لگے جواب میں اگر آپ باز نہ آئے اے لوط لتكونن من المخرجین ضرور آپ کو نکالنے والوں میں سے کر دیا جائے گا. كذبت قوم لوط المرسلین ماقبل صالح علیہ السلام کا ذکر تفصیلاً گزر چکا. قوم نے معجزے کا مطالبہ کیا تھا. صالح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے نماز پڑھ کے دعا کی تھی اور اللہ رب العزت نے وہی معجزہ سب لوگوں کے سامنے کر دکھایا. لیکن معجزے کی شرائط بھی تھی کہ اسے چھیڑنا نہیں ہے. لیکن جب قوم والوں نے چھیڑا تو ان پر عذاب آیا. ایک چیخ آئی. 3 دن کی مہلت دی گئی تھی
3 دنوں بعد تمہاری ہلاکت اب فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور تیسرے دن صبح صبح ایک چیخ آئی جس سے ان کے کلیجے پھٹے اور جو ہے ادھر ہی مردار ہوئے۔ کذبت قوم لوط المرسلین، جھٹلایا قوم لوط نے پیغمبروں کو۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بھتیجے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یعنی والد صاحب اور 2 اور چچا تھے، ان میں جو سب سے چھوٹے تھے ان کے بیٹے حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ لوط علیہ السلام کو اسی زمانے ہی میں بعثت کی گئی تھی، اور جس کا قرآن کریم میں 12ویں سپارے میں ذکر ہے کہ جس وقت فرشتے حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری لے کر اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری لے کر ابراہیم خلیل اللہ کے گھر آئے، تو اس وقت جو ہے یہ بات بھی بتائی کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، تو پوچھنے پر یہ بتایا کہ ہم قوم لوط پر جو ہے عذاب کے لیے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں مقرر کیا ہے کہ اس قوم پر عذاب مقرر کیا جائے۔ اور یعنی پھر ابراہیم علیہ خلیل اللہ بھی جو ہے کہنے لگے خیر تھوڑی مہلت دی جائے، جس کا وہاں پر ذکر ہے کہ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، کہ ابراہیم خلیل اللہ بڑے بردبار تھے، بڑے ہی اللہ کے سامنے رجوع کرنے والے تھے، لیکن بات ہماری اٹل ہو گئی تھی کہ اب قوم سدوم کو ہم نے ہلاک کرنا ہے۔ لوط علیہ السلام قوم سدوم کی طرف بعثت تھی ان کی، اور قوم سدوم آج بھی اپنی سرزمین اسی طرح یعنی لوگوں کے سامنے ہے۔ اذ قال لهم اخوهم لوط، جب لوط نے ان یعنی قومی بھائی تھے اور قومی بھائی ہونے کی وجہ سے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، شرک کرتے ہو؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے امانت دار پیغمبر ہوں، رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، میرا اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں نہیں مانگتا تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت، میرا بدلہ جو ہے وہ تو تمام جہانوں کے پالنے والے پر ہے۔ اتأتون الذکران من العالمین، یہ ان کی سب سے بڑی برائی تھی کہ شرک کرتے تھے، جس کا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جو ہے جا بجا ذکر کیا۔ قوم لوط کے واقعے کو قرآن کریم میں تقریباً 17 یا 21 مرتبہ جو ہے تفصیلاً ذکر ہے، اور ہر مرتبہ اللہ رب العزت نے الفاظ کے چناؤ میں تھوڑی بہت جو ہے یعنی رد و بدل کیا ہے، اس غرض سے کہ لوگ جو ہے سمجھ لے کہ یہ فعل کتنا شنیع ہے۔ یعنی ایک تو شرک سب سے بڑا شنیع فعل ہے کہ شرک نہ کیا جائے، اللہ رب العزت سے ساتھ شرک کرنا بہت بڑا جرم ہے، لیکن اس قوم کی خصوصیات میں سے جو چیز تھی وہ یعنی بدافعالی کرنا، بدفعلی کرنا، اس بدفعلی کو اللہ رب العزت نے کلام پاک میں بار بار ذکر کیا ہے کہ قوم یہ جس معاشرے میں بدفعلی آ جاتی ہے وہ معاشرہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اس معاشرے کو جب تک وہ بدفعلی دور نہ کی جائے اس میں اصلاح کے کام نہیں ہو سکتے۔ اسلام کے جتنے کام ہوں گے وہ سارے الٹے ہو جائیں گے، تہمت کا سبب بن جائے گا، اور ایک عزت دار شخص وہ اپنے آپ کو بچانا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو ہمیشہ جو ہے اپنے معاشرے سے بے حیائی کو بالکل پاک کرنا انتہائی ضروری ہے، اور آج کل تو یہ فرض عین کے درجے میں ہے، فرض عین اس طور پر کہ ہر شخص اس کا ذمہ دار ہے کہ اپنے گھر میں وہ ہر ایک کی جو حفاظت کرے وہ بے حیائی کے سدباب کے طور پر کرے، خواہ کپڑے کے لحاظ ہو، گھر میں جو ہے یعنی بہت سی چیزیں ہیں جو انسان گھروں میں اپناتا ہے، گھروں میں ہی سب سے پہلے جب وہ معاشرہ ٹھیک ہوگا پھر دیگر معاشرہ، باہر محلے کا معاشرہ ہے، ان سب معاشروں کو دور کرنا یعنی اللہ رب العزت کے قوانین میں سے ہے۔ جس طرح اس مثال کو اس طور پر سمجھیں کہ کوئی بھی معاشرہ، مثال اگر ساری انسانیت میں سے 2 بندوں کو بھی اگر آپ کسی ایک جگہ پر جمع کر لیں اور انہیں یہ کہیں کہ آپ بلا قانون یہاں رہ سکتے ہیں، تو میرے خیال میں چند عرصہ جو ہے چلو وہ محبت کر لیں گے ایک دوسرے سے کہ ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہنا، لیکن جب آخر ایک دوسرے کی دشمنی آئے گی تو ایک نہ ایک دوسرے کو قتل کر لے گا۔ اسی طرح قتل اگر نہیں کرتا تو دشمنی، انتہائی عروج، حسد، بغض، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے یعنی مال ایک دوسرے کا لینا، یعنی چوری کرنا، ڈاکے مارنا، دوسروں کو جو ہے کمتر جو ہے دکھانا، یہ سارے افعال ہوتے رہیں گے۔ یہ 2 بندوں کے درمیان جب ایسا فعل ہے کہ 2 بندے بھی اکیلے نہیں رہ سکتے بغیر قانون کے، اتنی بڑی اللہ کی کائنات ہے، بغیر قانون کے کیسے چل سکتی ہے؟ اللہ رب العزت نے ہر ایک چیز کے لیے قوانین مقرر کیے ہیں۔
اگر قانون کے بغیر کوئی ملک نہیں چل سکتا. آج کوئی ملک اس طرح نہیں ہے کہ جو ملک یہ کہے ہم کوئی قانون نہیں لاگو کرتے, ہم بالکل جو ہے ہمارے ہاں آزادی ہے. یعنی آزادی کے نام پر بھی غلامی ہے. دیکھا جائے یعنی جتنے مثال کے طور پر جتنے بھی لندن ہے, دیگر جو بڑے بڑے شہر ہیں جہاں یعنی ہر طرف یہی نعرہ ہے کہ ہم بالکل آزاد ہیں, لیکن وہاں بھی قانون ہے, اور قانون وہ اپنا قانون ہے. جب بندوں کا قانون بندوں کو ٹھیک کرنے کے لیے طرح طرح سے ہیلے بہانے کیے جاتے ہیں اور ٹھیک کیا جاتا ہے, رب العالمین کا قانون تو سب سے بڑھ کر ہے کہ اس قانون میں ہر ایک بندے کا خیال ہے, ہر ایک چیز کا خیال ہے کہ وہ چیز جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون, میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اب بندہ یہ کہے کہ نہیں اللہ ہم بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں لیکن ہم بھی جانتے ہیں, اور اپنی طرف سے قانون میں رد و بدل کرے, تو یہ تو بغاوت ہے. اور شرعی نظام جب تک نافذ نہیں ہوتا ایک مسلمان چین سے بیٹھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. جس طرح حدیث میں مشکات میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت کا قیام کرنا, خلافت کے قیام کے متعلق کہ جو شخص خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائے اور بس جو ہے کہے کہ بس یہ نظام وہ جانے لوگ اور ہم جو ہے اپنے کام سے کام رکھیں گے, یہ اس طرح ہے کہ نفاق کی موت. حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما شعبۃ من النفاق, کسی کے دل میں اگر شائبہ بر بھی اعلاء کلمت اللہ کے لیے یعنی اٹھ کھڑے ہونے کا جو ہے شائبہ بھی نہیں ہے اس کے دل میں, تو ایسے مرے گا جس طرح نفاق کے شعبوں مرے. یہ بھی حدیث ہے. ایک جہاد کے متعلق حدیث ہے وہ الگ ہے کہ من مات ولم یغزو, کہ وہ شخص جو مر گیا جس نے اللہ کے راستے میں لڑنے کا ارادہ بھی نہیں کیا, مات شعبۃ من النفاق, وہ نفاق کے شعبوں میں مرا. یہاں پر اسی طرح متعلق بھی یہی ہے کہ ہر چیز جو قوانین ہیں ان قوانین کو لاگو کرنا ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا فریضہ ہے. یہاں بھی اللہ رب العزت نے اس فریضے کا ذکر کیا کہ حضرت لوط علیہ السلام قوم کو سمجھا رہے تھے کہ دیکھو جو برائی تمہارے اندر ہے نا وہ برائی ایسی ہے کہ اس برائی کا سدباب سب سے پہلے ضروری ہے. تو اس لیے حضرت لوط علیہ السلام کا جب بھی واقعہ ذکر کیا جاتا ہے وہاں اللہ اتنا شرک کا رد نہیں کرتے, زیادہ اس فعل کا رد کرتے ہیں, اس لیے کہ یہ فعل انتہائی شنیع ہے, یہ معاشرے کو برباد کر لیتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء, کہ شیطان جو ہے وہ تو تمہیں برائی کا حکم کرتا ہے, اور ساتھ جو ہے فحشاء کا ذکر کیا, برائی کا, گناہ کا, یہ دیگر الفاظ بھی ہیں, لیکن اللہ رب العزت نے برائی کے ساتھ فحشاء کہا. فحش کام وہ کام جو ایک ذی شعور ذی عقل بندہ وہ ذرا سا سوچے وہ کہے کہ یار یہ کام جو ہے غلط کام ہے. تو اسی طرح فحشاء کسے کہا جاتا ہے کہ ہر ذی شعور ذی عقل شخص وہ کہے کہ یہ برا کام ہے, اور سوء اسے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ یہ برا کام ہے. ان دونوں میں یہ فرق ہے, اور دونوں میں فرق ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے شیطان کے اولین کاموں میں سے یہ کام قرار دیے کہ شیطان تو برائی کا حکم کرتا ہے اور فحشاء بے حیائی کا حکم کرتا ہے. تو اس بات کا رد خصوصی طور پر ضروری ہے کہ اپنے معاشرے میں یعنی غیر مسلموں کے کلچر کو, غیر مسلموں کے طور طریقوں کو اپنے معاشرے میں حصہ نہ دیا جائے. اسلام کا ایک عظیم کلچر ہے, ایک عظیم تہذیب ہے, اور اس تہذیب پر آج 14 صدی جن لوگوں نے اس تہذیب کو اپنایا ہے کبھی داغدار نہیں ہوا. لیکن جو ہے غلط معاشرے والے, جب ایک بندہ خود غلط ہوتا ہے ہر چیز اسے غلط نظر آتی ہے, یعنی کوئی بھی غلط کام وہ خود کر رہا ہوتا ہے پورے معاشرے کو کہہ رہا ہوتا ہے فلاں معاشرہ بالکل ٹھیک نہیں, اس لیے کہ جو ہے اس میں یہ کام نہیں ہے. تو ہر معاشرہ جو اپنی آزادی کے لیے دعوے دار ہے, جس طرح یہ آج ہمارے معاشرے میں کتنی ہی ایسی جو ہے افراد پیدا ہوئے ہیں جو باوجود مسلمان ہونے کے بھی یہ دعوے دار ہے کہ ایک مسلمان کو مکمل طور پر آزادی ہونی چاہیے, اس کا جسم پر اسی کی مرضی ہونی چاہیے, جبکہ جسم اللہ رب العزت کا ودیعت کردہ ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہاری طرف یہ مستقر, تمہارے لیے اللہ رب العزت نے مستقر بھی بنایا کہ هو الذی جعل لکم من نفس واحدۃ فمنہم مستقر و مستودع, کہ تمہارے لیے ایک جو نفس اللہ رب العزت نے, جو انسان اللہ رب العزت نے بنایا ہے اس کا ایک ٹھکانہ ہے, اور ٹھکانے کے بعد مستودع کہ اسے ایک ودیعت رکھنے کی جگہ بھی ہے جہاں پر وہ امانت کو اپنی سپرد کر لے گا. وہ امانت کیا ہے؟ جسم اللہ کی امانت ہے, روح اللہ کی امانت ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون میں بھی یہی بات ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ یہ کہے کہ میں اللہ کا ہوں, انا للہ, میں اللہ کا ہوں, میرا جسم, میرا جان, مال سب کچھ اللہ کا ہے,
وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، میں نے اللہ کی طرف واپس ہونا ہے۔ تو یہاں پر کسی غیر کی مرضی نہیں چل سکتی۔ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ، کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو، من العالمین، جہان والوں میں سے، یعنی جہان والوں میں سے ایسا کام کسی نے نہیں کیا، تم ہو کہ جو جہان والوں میں اتنا بڑا فعل، اتنا بڑا شنی فعل کرتے ہو۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور چھوڑتے ہو جو تمہارے لیے پیدا کیا تمہارے رب نے تمہاری بیویوں میں سے۔ بل انتم قوم عادون، بلکہ تم بڑی ہی حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو۔ قالوا لئن لم تنتهي يا لوط، لوگ سمجھنے کے بجائے انتہائی گستاخانہ فعل پر آئے، جس طرح رات تراویح میں بھی آیت گزری کہ لوط علیہ السلام نے کہا کہ جب وہ فرشتے آئے، فرشتوں جب مہمان کی صورت میں آئے تھے، اور مہمان کی صورت میں جب آئے تو ان لوگوں نے کہا، دوڑتے ہوئے آئے گھروں پر، اور حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے کہ لوگوں دیکھو یہ بیٹیاں ہیں، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے حلال طریقے سے نکاح کر کے آپ اپنی خواہشات نفسانیہ پوری کرو۔ لیکن انہوں نے کہا ما لنا فی بناتک من حق، ہم آپ کی بیٹیوں میں کوئی غرض نہیں رکھتے، ہماری غرض تو آپ خوب جانتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام انتہائی پریشان ہوئے، جس پریشانی کا ذکر بخاری میں بھی ذکر آتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام انتہائی پریشانی کی وجہ سے ایسی بات کہنے لگے کہ کاش میرا بھی ایک بڑی جماعت ہوتی اور میں تمہیں سبق سکھاتا۔ قالوا لئن لم تنتہی، لوگ کہنے لگے کہ اگر اے لوط اگر آپ باز نہ آئیں، لتکونن من المخرجین، تو ضرور آپ کو نکال دیا جائے گا، نکالنے والوں میں آپ کو شمار کر لیا جائے گا، اس بستی سے نکال دیا جائے گا۔ دوسرے مقامات پر آتا ہے اخرجوا من قریتکم، نکالو انہیں اپنی بستیوں سے، انہم اناس یتطہرون، یہ چند لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بڑے ہی کہتے ہیں ہم پاک صاف ہیں، ہم بڑے ستھرے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں یہ سارے گندے۔ ہمیشہ گندا بندہ اس کی سوچ بھی یہی ہوتی ہے کہ بس یہ فلاں بندہ یعنی داڑھی رکھی ہوئی ہے اور علم تھوڑا بہت رکھتا ہے، کہتا ہے میں بڑا صاف ستھرا ہوں، ہم سب کو پتہ ہے بڑا صاف ستھرا ہے۔ بھائی جتنا بھی ہے لیکن اتنا برا نہیں ہے جتنا تم ہو۔ ہر ایک شخص وہ اپنے فعل کا ذمہ دار ہے، لہٰذا جب بھی فعل شنیع سے منع کیا جائے تو بڑے عروج سے منع کیا جائے تاکہ اس فعل کا سرے سے سدباب ہو۔ کل انشاءاللہ العزیز تفصیلی روایت جو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قوم صدوم 10 باتوں کی وجہ سے ہلاک ہوئی اور میری قوم 11 باتوں کی وجہ سے ہلاک ہوئی، اس کا ذکر ہوگا۔ کذبت قوم لوط المرسلین، جھٹلایا قوم لوط نے پیغمبروں کو، اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب کہا انہیں ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں نہیں مانگتا تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت، ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا بدلہ مگر جہان والوں کے پالنے والے پر ہے۔